الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 سے لے کر 205 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 206 سے لے کر 215 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قِیلَ کہا جائے لہو اسے اتق اللہ ڈر اللہ تعالی سے اخذتہ پکڑ لیتی ہے اسے العزت عزت بالاسم ساتھ گناہ کے فحسبہ پس کافی ہے اسے جہنم جہنم ولبئس اور البتہ برا ہے المہاد بچھونا۔ اور جب کہا جائے اسے ڈر اللہ تعالیٰ سے پکڑ لیتی ہے اسے عزت ساتھ گناہ کے پس کافی ہے اسے جہنم اور البتہ برا ہے بچھونا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری بعض کے بیچتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء ڈھونڈتے ہوئے مرضات اللہ تعالیٰ کی رضامندی واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف رفاقت والا ہے بالعباد ساتھ بندوں کے۔ اور لوگوں میں سے بعض کے بیچتا ہے اپنی جان کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ رفاقت والا ہے ساتھ بندوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی انہ بے شک وہ ہے لکم تمہارا عدو دشمن مبین واضح۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی بے شک وہ ہے تمہارا واضح دشمن۔ فَإِن پس اگر زللتم پھسل جاؤ تم من بعد ما بعد کے جاءتکم آ چکے تمہارے پاس البینات دلائل فاعلموا پس جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی عزیز غالب ہے حکیم حکمتوں والا۔ پس اگر پھسل جاؤ تم بعد کے آ چکے تمہارے پاس دلائل پس جان لو یہ کہ اللہ تعالی غالب ہے حکمتوں والا۔ حل نہیں ینظرون انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ یأتیہم آئے ان کے پاس اللہ تعالی فی بیچ غلل سائبان کے من الغمام بادلوں سے والملائکۃ اور فرشتے وقضی اور فیصلہ ہو جائے الامر معاملے کا وإلی اللہ اور طرف اللہ تعالیٰ کی ترجعو لوٹتے ہیں الامور معاملات۔ نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بیچ صاحبان کے بادلوں سے اور فرشتے اور فیصلہ ہو جائے معاملے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں معاملات۔ سل سوال کرو بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم عطا کی ہم نے انہیں من آیتم بشرنا واضح نشانیوں سے ومن
اور جو کوئی یبدل بدل دے نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو من بعد ما بعد کے جاءت ہو آئی اس کے پاس فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شدید سخت ہے العقاب عذاب والا۔ سوال کرو بنی اسرائیل سے کتنی عطا کی ہم نے انہیں واضح نشانیوں سے، اور جو کوئی تبدیل کرے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد کی آئی اس کے پاس، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے والا۔ زینا زینت دی گئی للذین واسطے ان لوگوں کے کفروا جو کافر ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ویسخرون اور مسخری کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے والذین اور جنہوں نے اتقوا پرہیزگاری اختیار کی فوقہم بلند ہوں گے ان سے یوم القیامتی قیامت کے دن واللہ اور اللہ تعالی یرزقو روزی دیتا ہے من یشاء جسے چاہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ زینت دی گئی واسطے ان لوگوں کے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی کو، اور مسخری کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، بلند ہوں گے ان سے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ کانا تھے الناس لوگ امتن جماعت واحدتن ایک فبعث پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے النبیین نبی مبشرین خوشخبری سنانے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وانزل اور اتاری معہم ساتھ ان کے الکتاب کتاب بالحق ساتھ حق کے لیحکم تاکہ فیصلہ کرے بینا درمیان الناسی لوگوں کے فیما بیچ اس چیز کے اختلافو کے اختلاف کیا فیہ اس میں وما اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں الا مگر الذین ان لوگوں نے اوتوہ جو دیے گئے کتاب من بعد ما بعد کے جاءتہم آ چکے ان کے پاس البینات دلائل بغین بغاوت کرتے ہوئے بینہم آپس میں فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا ایمان والوں کو لما واسطے اس چیز کے اختلافو کے اختلاف کیا فیہ اس میں من الحق حق سے بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے واللہ اور اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راہ کی۔ لوگ ایک جماعت تھے پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ساتھ ان کے کتابیں حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے بیچ اس چیز کے کہ اختلاف کیا اس میں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس دلائل بغاوت کرتے ہوئے آپس میں۔ پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو واسطے اس چیز کے کہ اختلاف کیا اس میں حق سے اپنے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راہ کی۔ ام کیا حسب تم گمان کرتے ہو تم ان یہ کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما اور ابھی نہیں یاتکم پہنچی تمہیں عقوبتیں مثل الذین
ان لوگوں جیسی خلو جو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں البأساء تنگی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ہلائے گے، حتی یہاں تک کہ یقولا کہا الرسول رسول نے، والذین اور ان لوگوں نے، آمنو جو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، متى کہاں ہے، نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی، الا خبردار، ان بے شک، نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی، قریب ہے۔ کیا گمان کرتے ہو تم یہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور ابھی نہیں پہنچی تمہیں عقوبتیں ان لوگوں جیسی جو گزر چکے تم سے پہلے، پہنچی انہیں تنگی اور تکلیف اور ہلائے گے، یہاں تک کہ کہا رسول نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کہاں ہے مدد اللہ تعالیٰ کی، خبردار بے شک مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون خرچ کریں، کل کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم خرچ کرو تم، من خیر مال سے، فللوالدین پس والدین کے لیے، والاقربین اور قریبیوں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو، تفعلوا کرو، من خیر بلائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، بہی اسے، علیم جانتا ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم مال سے، پس والدین کے لیے، قریبیوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو کرو بلائی سے، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ اور جب اسے کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو تو اسے اس کا تکبر اور غرور گناہ پر ابھارتا ہے۔ یہاں عزت کے معنی غرور و انانیت کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو رب کی رضا کے لیے بخوشی اپنی جان تک بیچنے سے دریغ نہیں کرتے، اگرچہ جان دی ہوئی مالک حقیقی کی ہی ہے، مگر یہ کہ اس کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، بعض باتیں اسلام کی اور بعض باتوں میں منمانی، جہالت اور بدعات شروع نہ کرو۔ جیسا کہ چند حضرات یہود میں سے مشرف با اسلام ہوئے تو احکام اسلام کے ساتھ تورات کی رعایت کرنا چاہتے تھے، مثلا ہفتے کے دن کو معظم سمجھنا، اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا وغیرہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بغیر کسی استثناء کے پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ، تمہارے خیالات، نظریات، علوم، طور طریقے، معاملات، صحیح و عمل، ہر شے تابع اسلام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو باتیں تمہاری مرضی اور مصلحتوں کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کرو اور دوسرے احکام کو نظر انداز کرو۔ ذکر، عبادت، خوف الہی کو مشدو کی حد تک رکھو اور باہر باغیانہ زندگی گزارو، بلکہ تمام معاملات میں اسلام غالب ہونا چاہیے۔ اسکالر زین اور عوام جو رسوم و رواج میں علاقائی ثقافت اور روایات میں پھنسے ہوتے ہیں انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔
جیسے مرگ و شادی بیاہ کی اسراف والی رسمیں اور ہندوانہ رسوم و رواج میں بدعات جنہیں عبادت کے نام پر جاری رکھا جاتا ہے۔ فرمایا سب شیطانی ہتھیار ہیں اور وہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نہ چلو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم نہ ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اس کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہ حکمتوں والا ہے، جو کرتا ہے حق کو مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ دنیا میں انسان کی آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے دلائل سن کر حقائق پر بن دیکھے ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ یؤمنون بالغیب، دیکھ کر ایمان لانا نہ لانا برابر ہے، کیونکہ ایمان کا معنی ہے یقین رکھنا، مان لینا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء دلائل کے ساتھ بیان کرتے رہے اس وقت تو نہ مانا، پھر جس چیز سے وہ ڈراتے رہے اسے دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ انبیاء کرام کو ان پر اترنے والے کلام کو اور کلام والے کو تو نہ مانا، تو پھر کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادلوں کے صاحبان میں ان کے پاس آئیں؟ تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر معاملے کا فیصلہ ہی ہو جائے گا، یعنی انہیں پھر مہلت نہیں دی جائے گی، انہیں یہ مہلت بن دیکھے ماننے کے لیے، غور و خوض کے لیے دی گئی ہے۔ جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا تو حتمی فیصلے کا منظر ان کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے جب کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اسی قوم کو پہلے کتاب و نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر معمور کیا گیا تھا، پھر انہوں نے دنیا پرستی کے ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا۔ لہٰذا جو گروہ بنی اسرائیل کے بعد امامت کے منصب پر معمور ہوا اس کو سب سے بہتر سبق اسی قوم کے انجام سے مل سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو زینت دی گئی ہے کہ وہ اسی میں مست ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کی ظاہری کمزوری پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان اگرچہ فی الحال دنیاوی مال میں کمزور ہیں مگر اصل دولت ایمانی سے مالا مال ہیں۔ کیا فقر و غنا کی فکر کریں، یہ عمر بسر ہو جائے گی۔ سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، ایمان کی دولت لازم ہے۔ کافر جنہیں کمزور جان کا مذاق کر رہے ہیں یہی غرباء فقراء کل قیامت کو ان سے اعلیٰ اور برتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ غریب جن پر کفار ہنستے تھے اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اموال اور سلطنت روم و فارس وغیرہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا
بلکہ پوری طرح حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ صحیح اور غلط راستہ کون کون سا ہے اور کس پر چلنے سے کیا انجام ہوگا۔ ایک مدت تک نسل انسانی راہ راست پر ایک ہی امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ڈالنے اور طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہیں حقیقت نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ حق جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے ناجائز حق، فوائد اور امتیازات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی اور سرکشی شروع کر دی۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معبوس فرمانا شروع کیا۔ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ وہ اپنے نام سے نئے نئے ادیان کی بنیاد ڈالیں، بلکہ ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ مگر ان لوگوں نے دلائل پا لینے کے باوجود ضد و بغاوت کرتے ہوئے اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ہدایت دی کہ جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ام حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ انبیاء اور ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذائیں دی جاتی رہی، تو اے امت محمدیہ تمہارا کیا گمان ہے کہ تم اسی طرح یعنی بغیر کسی آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلی امتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آئیں۔ فقر و فاقہ، امراض و خوف کفار اس درجہ پیش آئے کہ مجبور و عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مدد کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آئے گی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا۔ آمنا کہا اور بخشت میں داخل ہو گئے۔ ہر زمانے میں یہ تقاضا رہا ہے کہ معاملات دین میں جو طاغوتی طاقتیں مزاحم ہوئی ان کے مقابلے میں جانیں تک پیش کرنا پڑی۔ رہا معاملہ مدد خداوندی کا، تو جس وقت اللہ والے آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو پھر مدد کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ام حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ انبیاء اور ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذائیں دی جاتی رہی، تو اے امت محمدیہ تمہارا کیا گمان ہے کہ تم اسی طرح یعنی بغیر کسی آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلی امتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آئیں۔ فقر و فاقہ، امراض و خوف کفار اس درجہ پیش آئے کہ مجبور و عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مدد کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آئے گی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا۔ آمنا کہا اور بخشت میں داخل ہو گئے۔ ہر زمانے میں یہ تقاضا رہا ہے کہ معاملات دین میں جو طاغوتی طاقتیں مزاحم ہوئی ان کے مقابلے میں جانیں تک پیش کرنا پڑی۔ رہا معاملہ مدد خداوندی کا، تو جس وقت اللہ والے آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو پھر مدد کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔